الحمدللہ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الی یوم القیامۃ وهم عن دعائهم غافلون۔ اور اس سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہوگا جو اللہ کے سوا ایسوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی دعا قبول نہ کر سکیں بلکہ ان کے پکارنے سے محض بے خبر ہوں۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ اور جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو یہ ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی پرستش سے صاف انکار کر جائیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پارہ 26واں سورۃ الاحقاف کی آیات مبارکہ 5 اور 6 کی تلاوت کی گئی ہے اور ساتھ ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ آیات میں ذکر ہوا تھا کہ یہ کتاب وہ عظیم کتاب ہے، یہ کلام وہ کلام ہے جو کلام ربی ہے، جو کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں بلکہ یہ میرے رب کا کلام ہے جو اللہ نے اپنے پیارے محبوب جن کو تمام کائنات کے لیے، انسانوں اور جنات کے لیے آخری نبی بنا کر بھیجا، خاتم النبیین بنا کر بھیجا، خاتم الرسول بنا کر بھیجا، اس ہستی پر اتارا ہے اور ایسے برگزیدہ ہستی کے ذریعے جو کہ فرشتوں کا سردار یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام، اللہ نے اس کو قرآن مجید میں روح الامین کہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی امین، ایک امین کے ذریعے ایک امین پر اللہ نے یہ قرآن اتارا ہے۔ اور کیونکہ یہ تمام قیامت تک آنے والی تمام اقوام کے لیے، تمام لوگوں کے لیے، تمام جن و انس کے لیے یہ ایک مکمل ضابط حیات ہے، اور ان کی فلاح، ان کی کامیابی صرف اللہ نے اسی میں رکھی ہے کہ اگر وہ قرآن کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں گے تو آخرت میں وہ کیا ہوں گے؟ کامیاب ہوں گے۔ اگر انہوں نے اس کے برعکس زندگیاں گزاری تو وہ ناکام ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ایسے بیکار پیدا نہیں کی ہے اس دنیا میں، بلکہ اس کی اپنی حکمت ہے، بڑی بہترین تدبیر کے ساتھ اللہ نے پیدا کیا۔ لیکن کفار جو لوگ ہیں وہ پھر بھی ایمان نہیں لاتے، حق بات کو تسلیم نہیں کرتے، اور جب قیامت کے دن ان سے کہا جائے گا کہ جن کو تم اللہ کے ساتھ پکارا کرتے تھے اب ان کو مدد کے لیے بلاؤ، اور اس کائنات میں اللہ کا کوئی ساجی نہیں، کوئی شریک نہیں، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں کہ تم اللہ کے ساتھ دوسری ہستیوں کو شریک ٹھہراتے ہو اور پھر ان کو اپنا مددگار سمجھتے ہو، ان کو اپنا مشکل کشا بناتے ہو۔ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے اس کائنات کی تخلیق کرنے میں کیا ہاتھ بٹایا تھا؟ اللہ تعالیٰ تو خالق ہے، وہ تو سب کائنات کا مالک ہے۔ اور آج جو آیات مبارکہ پڑھی گئیں کہ جو لوگ حق بات کو تسلیم نہیں کرتے، جو لوگ اس قرآن مجید پر ایمان نہیں لاتے، جو لوگ انبیاء پر ایمان نہیں لاتے اور پھر آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، وہ گمراہ ہیں،
ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا؟ جو اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتا ہے، جو اللہ کی توحید کا قائل نہیں ہے، جو اللہ کی وحدانیت کا قائل نہیں ہے، جو اللہ کے احکامات کو نہیں مانتا، جو اللہ کے انبیاء کی دعوت کو قبول نہیں کرتا، اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا؟ یعنی جو شخص اللہ کو واحد نہیں مانتا، جو شخص اللہ کے ساتھ دوسری ہستیوں کو پکارتا ہے، وہ کیا ہے؟ گمراہ ہے. اور قیامت تک وہ جن کو پکارتا ہے، جن کو اپنا مشکل کشا سمجھتا ہے، جن کو اپنا حاجت روا سمجھتا ہے، وہ قیامت تک بھی اس کی دعا قبول نہیں کر سکتے، کہ ان کے پاس اختیار تو ہے نہیں. وہ تو بے چارے اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، وہ تو ان کی پکار سے بے خبر ہیں کہ وہم عن دعائهم غافلون، کہ بلکہ وہ کہ ان کی پکارنے سے بعض بے خبر، ان کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ میری قبر پر کون آیا ہوا ہے، کون پکار رہا ہے، نہ اس کی وہ سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ تم ان کو پکارتے ہو، وہ تمہاری پکار سے کیا ہیں؟ بے خبر ہیں. یعنی یہ ہی سب سے بڑے گمراہ ہیں. آج لوگ جاتے ہیں نا مزاروں پر، اور ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں تو بڑا اللہ کا پیارا ہے، تو میری اللہ سے سفارش کر. وہ تو بیچارہ مٹی میں پڑا ہوا ہے، نیک رویت علیجین میں ہے، اس کا مقام تو علیجین ہے نا، وہ تمہاری پکار کو کیا سننے گا؟ اللہ تعالیٰ، ہاں اللہ تعالیٰ اگر ان کی پکار کو سنا دے تو اس کی روح کو پکار کو سنوا دیتے ہیں جب اللہ چاہیں تو، لیکن آپ نہیں سنوا سکتے. اور یہاں یہی بات ہے کہ تم جن لوگوں کو پکارتے ہو، جن شخصیات کو پکارتے ہو، وہ تمہاری قیامت تک بات نہیں سن سکتے. ان کو جتنا بھی پکارو، چیخ چیخ کر پکارو، وہ تمہاری پکار سے بے خبر ہیں. اور یہی سب سے بڑے گمراہ ہیں جو پتھر کی مورتیوں کو یا پھر فوت شدہ اشخاص کو مدد کے لیے پکارتے ہیں. آج ایسے بھی ہم مسلمانوں میں بھی ہیں نا، جو کہتے ہیں کہ جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کو پکارو تو وہ پکار ہماری مدد کے لیے آ جاتے ہیں. اکثر مثالیں آپ سنتے ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی دی جاتی ہیں. یہ سرین کفر ہے بھائی، یہ اللہ کا قرآن کی نفی ہو رہی ہے بھائی. اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ بے خبر ہے، اور تم کہتے ہو کہ وہ ہماری پکار سن کر آ جاتے ہیں. اکثر آپ نے سننا ہوگا، واقعات سننے ہوں گے. اور یہ سرین اس آیات کی مخالفت ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو فوت شدہ اشخاص ہیں جن کو تم مدد کے لیے پکارتے ہو، وہ قیامت تک جواب دینے سے قاصر ہیں. اور قاصر ہی نہیں بلکہ بے خبر ہیں، وہ تمہاری بات نہیں سن رہے. آج اکثر دیکھو نا، کوئی کہتا ہے میری کشتی پار لگا دینا، کہتے ہیں نا اے مولا علی تو شیر خدا میری کشتی پار لگا. اب وہ تو بے خبر ہے، تمہاری بات سے تو نہیں سن. کوئی کہتے ہیں بری بری امام بری میری کھوٹی قسمت کریں کری. وہ بیچارہ پڑھا ہوا ہے، وہ تم اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ بے خبر ہے، تمہاری بات سننے سے قاصر ہے، اور تم اس کی قبر پر جو ہے ناچ رہے ہو اور بڑی رونے کے ساتھ چیخ و پکار کے ساتھ دعا کہ بری بری امام بری. کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ کوئی کہتا ہے معین الدین چشتی میری مدد کر، کوئی کہتا ہے شاہ عبد القادر جیلانی میری کشتی پار لگا دے. بھئی یہ سارا شرک ہے. اگر اللہ کو نہ ماننے والا شرک کرے تو وہ کافر، اور ہم مسلمانوں کا شرک کریں تو اپنے لیے ہم کیا کہیں گے؟ ہم تو سرین قرآن کی نفی کر رہے ہیں کہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. کہ تم سے بڑا کا بڑا گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے سوا ایسوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی دعا قبول نہ کر سکیں گے، بلکہ ان کے پکارنے سے بھی محض کیا ہیں؟ بے خبر ہیں. وہ تو سننے سے بھی قاصر ہیں، ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں کون ہستی میری قبر پر آئی ہوئی ہے.
اور تم کہتے ہو جی ہم جاتے ہیں ہماری بگڑی بن جاتی ہے، کوئی مزار پر جاتا ہے مجھے بچہ مل جائے گا، یہ سارا شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے یہ میرے اختیار میں ہے، اولاد دینا اللہ نے کسی کو یہ اختیار نہیں دیا، یہ سب اختیار اللہ کے، اور ہم نے ان نیک لوگوں کے یہ اختیار دے دیے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ اگر میں نہ جاؤں نا بھئی میرا رزق بند ہو جاتا ہے، استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن میں چاہوں تو جس کا رزق فراہ کر دوں، جس کا چاہوں تو روک لوں، جس کو چاہوں تو ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک میں اس کو بغیر حساب کے رزق دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہ جو ہے اختیارات اللہ کے پاس ہیں بھائی، اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں موحد بنائے۔ اور پھر فرمایا وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا، آدان او کانوا بعبادتہم کافرین، تو جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو یہ ان کے دشمن ہو جائیں گے، یعنی وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، کون دشمن ہو جائیں گے اور ان کی پرستش سے صاف انکار کر جائیں گے، یعنی جن کو یہ آج پکارتے ہیں نا اللہ کے ساتھ دوسری ہستیوں کو، قیامت کے دن وہ کہیں گے ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے، یا اللہ تو جانتا ہے، ہم تو اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، ہمیں کیا پتہ ہے۔ تو یہ وہ ان کی پرستش سے انکار کر دیں گے۔ مطلب کہ یہ مضمون قرآن کریم میں متعدد بار بیان کیا گیا ہے، مثلا سورہ یونس میں بھی آیا، آیات نمبر 200، یہ سورہ یونس میں بھی ہے، سورۃ مریم میں بھی ہے، سورۃ مریم، اور یہی مضمون سورۃ عنکبوت میں بھی آیا ہے کہ دنیا میں ان معبودوں کی دو قسمیں ہیں، جن کو لوگ پکارتے ہیں نا اللہ کے سوا، اللہ کے ساتھ دوسری ہستی کو جو شریک کرتے ہیں نا، ان کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو غیر ذی روح، غیر ذی روح کیا ہیں؟ جیسے جمادات ہیں، نباتات ہیں، مظاہر قدرت ہیں، سورج ہے، آگ وغیرہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی کو گواہی عطا فرمائیں گے قیامت کے دن کہ یہ تمہاری پرستش کرتے تھے، وہ کہتے تھے یا اللہ ہمیں تو کیا پتہ۔ دوسرے یہ جو ہیں جیسے ہاتھوں سے مورتیاں بناتے ہیں یا نہیں بناتے، وہ کہتے ہیں کہ جی ان پر چڑھاوے چڑھاتے ہیں اور یہ چیزیں بول کر بتلائیں گی، اللہ تعالیٰ ان کو قوت گواہی عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تو بڑے، یعنی کہ ان کے پاس ساری پاور ہے نا، سپر پاور تو اللہ کی ذات ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ طاقت دیں گے، یہ قوت گواہی کی، تو یہ چیزیں بول کر بتلائیں گی کہ یا اللہ ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ یہ ہمارے چڑھاوے کے چڑھاتے تھے۔ سورج کہے گا مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ میرا سجدہ کرتے تھے، آج سورج پرست لوگ ہیں نا، آگ پرست بھی ہیں، وہ آگ کہے گی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ ہماری عبادت کرتے ہیں، اس طرح جو سورج چاند ستاروں کی عبادت کرتے ہیں، تو وہ کیا ہو کے جائیں گے؟ انکاری ہو جائیں گے کہ اے اللہ یہ ہماری عبادت کرتے، ہمیں اس کا علم نہیں ہے، اور ہمیں تیری خدائی میں شریک گردانتے تھے، ہمیں یہ بھی علم نہیں ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ زبان و کال سے نہیں بلکہ زبان حال سے اپنے جذبات کا اظہار کریں گے۔ تو واللہ عالم، اب یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے کیسے گواہی لیتے ہیں ان کی۔ اور دوسرا، معبودوں کی دوسری وہ قسم ہے جو ذی روح ہے، یہ تو غیر ذی روح ہے نا، انہوں نے ہاتھوں سے معبود بنایا، اس میں روح تو نہیں ہے۔ اچھا سورج ہے، اس میں روح تو نہیں ہے، وہ تو اللہ کے ایک حکم کے تحت چل رہے ہیں، ایک نظم کے تحت، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، درخت ہے، شجر ہے، حجر ہیں۔ اور دوسرے وہ ہیں جو ذی روح ہیں، یعنی جن میں انبیاء علیہ السلام ہیں۔ بعض لوگ انبیاء سے بھی مدد مانگتے ہیں نا، جیسے کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد، اس طرح عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہودی کہتے ہیں عزیر علیہ السلام، اور بعض ملائکہ کو جس طرح مکہ کے کافر کہتے تھے یہ ملائکہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور صالحین لوگوں کو
نیک لوگوں کو، جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں آج ہم مسلمانوں میں یہ وبا ہے کہ ان کے مزاروں پر جاتے ہیں، اسپیشلی جاتے ہیں یا نہیں جاتے، وہاں نیازیں چڑھاتے ہیں، اور اسی طرح یہ اللہ کی بارگاہ میں اس طرح کا جواب دیں گے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جواب قرآن کریم میں منقول ہے سورۃ المائدہ میں، کہ اللہ سے پوچھے گا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، کہ تو نے خدا ہی دعویٰ کیا تھا؟ حضرت عیسیٰ کہ یا اللہ مجھے تو معلوم نہیں ہے، میں نے تو تیری توحید کا درس دیا تھا، میں نے تیری توحید کی دعوت دی تھی، میں نے تجھے یہ کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ، کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو، اور عیسیٰ روح اللہ، کہ میں تو اللہ نے مجھے ایک قسم کا اپنی روح قرار دیا ہے کہ میں بن باپ کے پیدا ہوا، میں نے ان کو کوئی نہیں کہا تھا۔ آج عیسائیوں میں 3 خداؤں کا عقیدہ ہے، جس کو مثلث کہتے ہیں، عقیدہ تثلیث، کہ ان کا یہ مذہبی نشان ہے، اس کے 3 کونے بنے ٹی کی صورت میں، جمع کی صورت میں، یہ ان کا مذہبی نشان ہے کہ 3 in 1، یعنی کہ خدا 3 ہے لیکن ایک ہے، باپ بیٹا اور روح القدس۔ باپ سے مراد اللہ تعالیٰ لیتے ہیں، بیٹے سے عیسیٰ علیہ السلام رہتے ہیں، اور ان میں پھر بعض جو ہے تیسرا جو ہے ان میں ایک فرقہ ہے کہ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو لیتے ہیں اور بعض حضرت مریم کو لیتے ہیں۔ اب بتائیں، اور اس طرح قرآن مجید میں بھی ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى عیسیٰ ابن اللہ، کہ یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور نصارہ نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ اللہ نے خود قرآن میں، اللہ کی گواہی غلط تو نہیں ہو سکتی نا، اور آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، تو جہاں یہی ہے ان سے بلایا جائے گا۔ اور اس طرح اس کے علاوہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو شیطان کے بھی پجاری ہیں، شام کے علاقے میں ایک فرقہ ہے جو شیطان کی پوجا کرتے ہیں، تو اس طرح ایسے شیطان بھی انکار کریں گے، وہاں شیطان بھی، یہاں لوگوں کو جنہوں نے ورغلایا، رائے حق سے ہٹایا، شرک میں لگایا، کفر میں لگایا، وہ بھی انکار کر دیں گے۔ جیسے قرآن میں ان کا قول نقل ہے کہ ہم تیرے سامنے اپنے عابدین سے برات کرتے ہیں، یہ ہماری عبادت نہیں کرتے، تبرعنا الیک ما کانوا ایانا یعبدون۔ تو یہاں ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اللہ کے ساتھ کسی کی پرستش نہ کریں، اللہ کے سوا کسی مزار والے کو اپنا مددگار نہ سمجھے، سب کچھ اللہ سے ہونے کا یقین اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین، جو کچھ ہوتا ہے میرے اللہ سے ہوتا ہے، مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا، ہم نے اپنا یہی عقیدہ بنانا ہے، تو پھر ہم کامیاب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور بقیہ زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، جو مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، جو بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں، جہاں کے میں، یا اللہ سب کو صحت کاملہ عطا فرما اور سب کو ایمان کے ساتھ زندہ رکھ، یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، اور جو مظلوم مسلمان ہیں یا اللہ ان کی غیبی مدد فرما اور ظالموں کو تو نشانہ عبرت بنا دے، اور ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان پر فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔